حضرات، آج ہمارے درمیان اسلامک اسٹڈیز کے بڑے اسکالر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب تشریف فرما ہیں۔ شریعت انفارمیشن سروس کی 636ویں نشست ہے جو جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 8 اگست 2016 مطابق 4 ذی القعدہ 1437 ہجری منعقد ہو رہی ہے، اور انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے، اس وجہ سے کہ شاید ایسے عنوان کی ضرورت پچھلے ادوار میں نہیں ہوگی، لیکن آج کے دور میں ایسے عنوان سے واقفیت ضروری ہے، اور یہ کہ آپ اگر مختلف مذاہب کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور کئی مضامین دیکھنے پڑیں گے، لیکن یہ جو ہمارے پاس مقررین آتے ہیں یہ بہت ہی تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کو وہ سب بتاتے ہیں جو شاید آپ 10-20 گھنٹوں کے اندر بھی نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ وہ جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے معلومات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور وہاں سے لال و گوہر نکال کے لاتے ہیں آپ کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ایسے محافل کے لیے آپ تعاون کریں اور ایسے اسکالرس کو سنیں جنہیں شاید حیدرآباد ہی نہیں بلکہ بیرون حیدرآباد، بیرون ریاست، بیرون ملک سے بھی بلایا جاتا ہے، اور ایسا بلایا جاتا ہے کہ ان کے ہوائی جہاز کے خرچے دیے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر ان کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں تو کس قدر ہمارے لیے بدبختی کی بات ہو۔ بعض تو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں رہنمائی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں ہے جس سے کہ کوئی پر کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کی یاد دہی، وقتاً فوقتاً اس کے تذکرے، وقتاً فوقتاً آپ کو تائید، تاکید، تاریخی روشنی میں بتانے کے لیے تاریخ کے حوالے، یہ بہت ضروری ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم آج کے اس عنوان سے، یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 636ویں جو نشست ہے اس سے پورا استفادہ کریں گے۔ آج کی محفل کا آغاز ہماری مسجد کے پیش امام محمد برکت اللہ صاحب، حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی قرات سے ہوا۔ میں آج کے ہمارے مخرج صاحب کو شہنشین پر تشریف لانے کے لیے مدعو کرتا ہوں، اور ایک اعلان یہ بھی کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بارے میں 4 شنبے کے دن بہت غیر معمولی یہ خطاب ہے، فکر انسانی اور علامہ اقبال۔ یہ جناب ایاز الشیخ صاحب جن سے آپ واقف ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے، ہمارے آج کے مقرر بھی ہم کو شاید 75 یا 100 نشستوں کو مخاطب کر چکے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم غلام یزدانی صاحب، نانک سنگھ نشہ صاحب اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان غلامی اور مذاہب۔ آج کے زمانے میں جو کچھ حالات پیدا ہو رہے ہیں عالمی سطح پر، اسلام کو لے کر جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک عنوان غلامی کا بھی ہے۔ غلامی، مرد کی غلامی یا عورت کی غلامی، باندی، یہ عنوان بھی ہے، اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کوئی احکامات نہیں دیے، اور اس طرح سے جب ایسے احکامات اسلام میں نہیں ہیں
تو اسلام میں کوئی مکمل نظام حیات ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ غلامی دراصل انسانیت کا وہ بدنما داغ ہے، اگر یہ نہ مٹایا جائے اور انسان کا غلام رہے، اس پر قرآن خاموش ہو، احادیث کے احکامات صریح طور پر اس کی اجازت کے منسوخ کرنے میں نہ دیے جائیں، تو پھر یہ اسلام کس اعتبار سے انسانیت کی فلاح چاہتا ہے، انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے؟ کہنے کو یہ بہت بڑا الزام ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں تقابلی مطالعے کی بڑی کمی رہی ہے، اس وجہ سے اس کا جواب دینے میں کبھی کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، اور جن لوگوں کو جواب دینے کے لیے بلایا جاتا ہے وہ ایک تو سوالات کو نہیں سمجھتے، اور پوچھنے والے کے دل میں کیا ہے اس کا ادراک بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے اس غلامی کے مطلب کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ یہ دراصل فطرت انسانی اور دین فطرت کے درمیان جو احکامات ہیں، اس نقطۂ نظر سے اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کو کھلے طور پر معلوم ہو جائے گا کہ جس قسم کی تحریک، جن اقسام کے احکامات قرآن مجید نے آج سے قریب 1500 سال پہلے دیے، وہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے غلامی سے نجات کا، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے لفظ غلامی کو سمجھ لیں کہ غلامی ہے کیا چیز۔ عربی زبان میں غلامی کے لفظ کے لیے کبھی عبد کا لفظ آیا، کبھی قول کا لفظ آیا، کبھی اسیف کا لفظ آیا، کبھی اسرا کا لفظ آیا، کنیز اور باندی کے لیے امہ یا جاریہ کا لفظ آیا۔ یہ الفاظ آتے رہے قرآن مجید میں مختلف قسم کے غلامی کی حیثیتوں میں۔ اسلام پر آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں گے کہ آیا غلامی کا جو تصور ہے وہ کب سے تھا، اور غلامی کے معنی کیا لیے گئے۔ قدیم زمانے میں غلامی 3 درجے کی ہوا کرتی تھی۔ ایک تو غلامی جنگ کے درمیان جو اسیران جنگ آ جاتے ہیں، شکست خوردہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ غلام بنا لی جاتی تھی، چونکہ قبیلوں کی زندگی تھی، طاقتور آدمی کسی کمزور کو پسپا کر دیتا، اس کو غلام بنا لیتا۔ ایک تیسری قسم تھی وہ خاندانی غلامی، ایک خاندان مسلسل کسی کا غلام ہوتا چلا جائے۔ یہ 3 پہلو اس میں تھے۔ غلامی کا سلسلہ اگر ہم دیکھیں، حمورابی قانون جو بابل کا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں جو آیا تھا، جنگوں کے بعد جو اسیران غلام آیا کرتے تھے، تو اس نے غلامی کا ایک ادارہ قائم کر دیا تھا، ایک انسٹیٹیوشن تھا سلیوری کا،
کہ غلاموں سے کیا کام لیا جائے۔ معاشرے میں غلاموں کا مقام سماجی خدمات کا، یہ ملک کی معیشت کے لیے ایک ضروری آرگن تھا۔ زبردستی کے مزدوری کروانا حکومتی سطح پہ ہوتا۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بیزنٹائن امپائر اور آٹومن امپائر کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، آٹومن امپائر اور یورپ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ غلامی کا دور چلتا رہا۔ اسیران غلامی مشہور ہوئے، تو غلامی حیثیت سے چلتی رہی۔ اب غلامی میں عورت بھی ہوتے، مرد بھی ہوتے۔ مرد تو مرد ہی ہیں، عورت سے بھی کمائی کا کام لیا جاتا۔ عورت سے کھاپا گیری کرائی جاتی، پیشہ کرایا جاتا۔ ان کی جو آمدنی ہے وہ مالک کے ذمہ ہوتی، مالک لیتا۔ نوکر سے جو کام کرایا جاتا، جو آمدنی اس کو ہوتی وہ مالک کے حصے میں جاتی، نوکر کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں۔ غلام دراصل ملکیت ہوتا، نہ اس کو بولنے کی آزادی ہوتی، نہ کھانے کی آزادی ہوتی، نہ رہنے کی آزادی ہوتی۔ وہ مالک کا مکمل پابند، جو کہے اس کو پورا کرنا ہے، جو دیے وہ کھانا ہے، جہاں رکھے اس کو رہنا ہے۔ اس طرح سے انسانی زندگی ایک سدائے جانور کی طرح ہوتی، چلتا پھرتا ایک جانور ہے، پالتو جانور ہے، جس کو جہاں بھگائے بھاگتا رہے۔ اگر آپ اس گریک یونانی تہذیب میں دیکھیں آپ، تو یونانی تہذیب میں بھی کم و بیش ایسا ہی تھا۔ اگر اس میں کوئی غلام صلاحیت والا ہوتا تو اس کا درجہ الگ ہوتا، کوئی غلام اگر صلاحیت والا نہیں ہوتا اس کا درجہ الگ ہوتا، اگر کوئی غلام پڑھا لکھا ہوتا تو اس کا درجہ الگ ہوتا۔ مگر ہوتے غلامی، کام کرتے، آمدنی کماتے، تو کس کا؟ مالک کا حق ہوتا، غلاموں کا حق نہیں ہوتا۔ مصری تہذیب میں غلامی تو بڑی عام تھی۔ خود قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان سے کام لیا جاتا تھا، پتھر پھوڑنے کا کام لیا جاتا، زراعت کا کام لیا جاتا، مدنی زندگی میں جو جو انسانی ضرورت ہے اس کا پورا کام لیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو تہذیبیں آئیں ہمارے درمیان رہیں، اس سارے تنظیموں میں بات یہی ہے، اور ساری تہذیبیں انسان کو غلام بنانے کی در پہ رہی ہیں۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا، اسلام پر انگلی اٹھانے والے لوگ جو خاص طور مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، جو اپنے آپ کو آج ترقی یافتہ قوم میں شمار کرتے ہیں، اگر آپ ان کے زمانے کو دیکھیں، بھی زیادہ زمانہ دور نہیں گزرا، 1600 صدی کے بعد یعنی انڈسٹریل ریولوشن میں، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، ابھی 400 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، برطانیہ، جزائر برطانیہ میں غلام بنانا عام رواج تھا، بڑا فخر سمجھتے تھے کسی کو غلام بنانا۔
یعنی میرے پاس اتنے غلام ہیں، غلاموں کی تعداد سے امارت کا تصور آتا تھا۔ جس کے پاس زیادہ غلام ہیں وہ سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ وسائل و ذرائع والا آدمی۔ اس کے بعد ایک ٹریڈ کی بنیاد پڑی، جسے کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹک سلیو ٹریڈ، یعنی غلاموں کو اٹلانٹک اوشن میں استعمال کرنا، اٹلانٹک اوشن سے باہر بھیجنا، یعنی غلاموں کی تجارت۔ یورپ میں یہ تجارت بڑی عام تھی، جس میں آج کے بڑے یورپین ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی، الجزائر، برطانیہ، یہ سارے کے سارے وہ ان کالونیز سے غلاموں کو لے جاتے اور اپنے مقصد براری کے لیے استعمال کرتے۔ اور ان کا سب کا قائد جو تھا، سب سے بڑا تجارت کرنے والا تاجر جو تھا، وہ برطانیہ۔ 1763 میں، حالانکہ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا، 1763 میں 13 نو آبادیات تھے، کالونیز تھے، جو امریکہ میں تھے اور کینیڈا کے کچھ حصے میں۔ وہاں باضابطہ جیسے ترکاری وغیرہ بکتی ہے، ضرورت کا سامان جیسے بکتا ہے، ویسے غلاموں کو زنجیر پا رکھ کر ان کو فروخت کیا جاتا تھا۔ اور فروخت کرنے والا کون تھا؟ آج کا برطانیہ، آج کا فرانس، آج کا اٹلی، آج کا جرمنی، بیلجیم، سویڈن، ناروے، یہ سارے۔ اور تجارت کن کی ہوتی؟ انسانوں کی ہوتی۔ آج جس طرح جانوروں کے لیے بھی آج محبت پیدا ہو گئی ہے، جانوروں کے لیے انسان کو بھی مارا جا رہا ہے، وہ جانوروں سے بدتر تجارت ہوتی تھی، اور ان کی زنجیریں کھولی نہیں جاتی، کیونکہ جسمانی طور پر مالکوں سے زیادہ قوی ہوتے، اور انہیں یہ خوف ہوتا اگر ان کو آزاد کر دیں تو کہیں خدا نہ خواستہ ان کی زبان میں وہ ان کو ہلاک نہ کر دیں۔ ایک ہی جگہ رکھتے، ایک سینیٹیشن کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کھانا وہیں دیا جاتا، غلاظت وہیں ہوتی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے غلامی کا ایسا ماحول۔ ارے کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ 1700 صدی، 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں۔ آج کی دنیا غلامی پہ بڑے اسلام کے خلاف بہت باتیں کرتی ہے۔ اسلام کا قانون تو اس سے پہلے آ چکا تھا، اس سے 1100 سال پہلے آ چکا تھا۔ اب میں آپ کو ایک مورخ ہے جس کا نام ہے ڈیوڈ پی فوسٹے، ڈیوڈ فوسٹے بڑا مورخ ہے، وہ لکھتا ہے، ذرا آپ دیکھ لیے، حقیقت روشن ہے 19ویں صدی عیسوی کے تخمینے کے مطابق، 19ویں صدی ہم سے 2 صدی پہلے، 19ویں صدی عیسوی کے تخمینے کے مطابق بقید حیات انسانی آبادی، جو انسانی آبادی زندہ ہے، اس کا 3/4 حصہ اپنی خواہشات کے خلاف کسی نہ کسی حیثیت میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ انیسویں صدی عیسوی کی بات ہوئی، یعنی دنیا کی یعنی انسانی زندگی کی جو آبادی تھی، عالم ہستی میں جو آبادی تھی، اس کا 3/4 حصہ
اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا پر قادر نہیں تھا، بلکہ کسی دوسرے کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے پہ مجبور تھا۔ یہ خود مورخ، مشہور مورخ لکھتا ہے۔ ذرا اور آگے آ جائیے، سوڈان کی خانہ جنگی، کافی عرصہ نہیں ہوا، سوڈان کی خانہ جنگی میں 6 لاکھ افراد کو غلام بنایا گیا۔ 6 لاکھ افراد کو غلام بنایا گیا، جن کو بیگار کیمپ میں رکھا گیا، جن میں مرد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ عورتوں کا حال سنیں گے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سنا نہیں سکوں گا، الفاظ نہیں ہیں سنانے کے۔ مردوں کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں وہ کپڑے ناک سے نیچے کے کپڑے اور گھٹنے کے اوپر۔ اس میں سے کئی ابھی بھی موجود ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی افریقہ میں غلامی۔ اور عام طور پہ کہا جاتا ہے، سروے کے مطابق سوڈان کی 20% آبادی غلام ہے۔ سوڈان کی 20% آبادی غلامی کا شکار ہے۔ اب وہ اس پس منظر کو اگر آپ دیکھیں تو غلامی ایک ایسا عمل ہے جو زمانے کے ساتھ چلتا پھرتا رہا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آئی۔ غلامی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک اس کی شرعی حیثیت، دوسرے دنیاوی حیثیت۔ شرعی حیثیت اللہ اور اللہ کے قانون کی بات آتی ہے۔ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غلامی تھی، اور غلامی تھی اور غلاموں کا یہ عالم تھا کہ وہاں جیسے کہ میں نے کہا کہ 2 قسم کے غلام، ایک وہ جو زر خرید ہوں جن کو خریدا جاتا ہو، اس کی تجارت ہوتی تھی، اور ایک خاندانی غلام تھے جن کو بیچا نہیں جا سکتا تھا، جن کو بیچنا عموماً سماج میں برا سمجھا جاتا تھا، بیچا نہیں جاتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے، معاشرہ جو تھا، قبیلوں کا معاشرہ، قبیلوں سے مل کر اربن سوسائٹی میں تبدیل ہونے والا تھا۔ قبیلوں کے معاشرے میں غلاموں کی زندگی کی حیثیت اس معاشرے میں، اس قبیلے کے معاشرے میں درجے کے اعتبار سے کمتر تھی۔ عبد اور حر کا جو رشتہ ہوتا ہے، غلامی کے اور آزاد کا رشتہ، اس میں بڑا فرق تھا۔ یہ مالک تو نہیں تھا، ملکیت تھی، اس کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو بھی جو ہے نا اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس کو آزادی کا تصور نہیں تھا اس کے پاس۔ چونکہ معیشت کی بنیاد تھی، اگر ایسے وقت یکدم حکم آتا کہ غلامی ختم کر دی جائے، یہ حق ملکیت ختم ہو رہا ہے، تو وہ صورتحال پیدا ہوتی کہ خانہ جنگی کی نوبت آنے کا امکان تھا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے مارٹن لوتھر کنگ
کی آزادی کے جنگ کے بعد جو یکدم غلامی ختم کر دی گئی امریکہ میں، اس کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی جو اب تک ہے، ابھی بھی کالوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، ابھی بھی آپ خبر پڑھتے ہیں تحریک چل رہی وہاں پر، بلیک لائف میٹرز، کالوں کی زندگی کی بھی حیثیت ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ جہاں جہاں کالے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی آپ کے سامنے، گورے مارتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، مگر قانونی طور پر کوئی سزائیں نہیں ملتی ان کو۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ گورے کو آزاد کیا جائے تو کلیولینڈ اوہائیو اور دوسری جگہ پر کافی سے زیادہ جو ہے کالوں کا مظاہرہ ہوا، اس کے بعد ایک تحریک چلی۔ ابھی ہمارے یورپ کا دورہ ختم کر کے اوباما کو جانا پڑا، کیونکہ تقریباً انتخابی صورتحال سے پولیس والوں کو ہلاک کیا گیا، اور وہ تحریک چل رہی ہے، اکا دکا واقعات آ رہے ہیں، کالے مطمئن نہیں۔ یہ طریقہ جو ہے ایک دم ختم کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کی مرضی سے نہیں بتایا گیا۔ حکم کیا دیا گیا؟ حکم دیا گیا ہے کہ غلام جو ہیں تمہارے تم سے کم نہیں ہیں، تمہارے برابر ہیں، درجے میں تم سے کم نہیں ہیں۔ تمہاری ملکیت بھی نہیں ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ عبد کا لفظ انسان کے لیے استعمال کرنے کے لیے، غلام کے لیے استعمال کرنے کے لیے، مالک کا لفظ آقا کے لیے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ کہا کہ آپ بچے ہیں تو ان کو اپنے بیٹے، بچی اور بچوں کی طرح استعمال کرو، نام دو ان کو۔ مرد ہیں، عورت ہیں، تم کو برابری کا نام دو۔ آقا پکارے، مالک نہ پکارے، مالک کی حیثیت صرف اللہ کی۔ رشتہ انسان اور اللہ کے درمیان بندے اور مالک کا رشتہ ہے، کسی دوسرے کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غلاموں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان مساوات کا درس دیا۔ دوسری بات ہے قانونی حیثیت دی۔ اسلام سے پہلے کسی تہذیب میں غلاموں کو قتل کی سزا نہیں تھی۔ غلام کی زندگی چاہے کوئی مار دے، آقا مار دے یا کوئی دوسرا آزاد آدمی مار دے، آزاد آدمی مار دے تو کچھ تاوان کے طور پر جو ہے مالک کو کچھ پیسے دے دے تو دے دے، یا پھر باہمی طور پر رضامندی کے اس کے بعد خلاص کر لے، مگر کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی پکار نہیں، سزا نہیں۔ انسانی تہذیب میں سب سے پہلے اسلام نے قصاص کا حکم رکھا، تو کہا الحر بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ایسے سماج میں جہاں پر مرد کا رتبہ نہیں ہے، عورت کا کیا رتبہ تھا؟ عورت کا تو کوئی رتبہ نہیں تھا، اس عورت کے رتبے کو بھی اسلام نے بڑھا دیا۔ کہا نہیں، آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، قصاص تو سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی غلام کو حر مارے، حر کو قصاص دینا پڑے گا۔ اگر عورت کو بھی آزاد مارے، آزاد کو قصاص دینا پڑے گا۔
اگر غلام کسی حر کو مارے غلام جائے گا قصاص میں، الا یہ کہ لوگ معاف کر دیں گے۔ اس طرح سے انسانی درجے کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد حکم میں تحریک جو چلائی، حقوق غلاموں کے حقوق کی جو تفصیل قرآن میں دی ہے، اس سے بہتر غلاموں کی آزادی کے لیے کوئی دوسرا اصول نہیں ہو سکتا۔ کفارے کی شکل میں غلاموں کو آزاد کرنے کا پہلا حکم ہے۔ زہار ہو جائے، کسی عورت کو طلاق ایسا ہوا تو طلاق دے دیتا ہوں، کچھ ایسی بات کرے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس غلام ہے تو پھر غلام آزاد کرو، نہیں ہے تو اسی طرح روزے کو توڑ دینا، ہے تو نہیں ہے تو 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کفارے کی کسی بھی شکل میں جائیں گے آپ، وہاں غلام کو آزاد کرنا سب سے پہلے نظر آئے گا، الا یہ کہ ایک دو مسائل پہ غلام کو آزاد کرنا تیسری شرط رکھی گئی، مگر ہر جگہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ باندیوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، آج آتا ہے اس کا بھی سن لیں آپ۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا جو غلام باندیاں تھیں؟ جو بڑے بڑے لوگ جن کے پاس غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ غلام باندیوں سے بھی پیسے کماتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر پر بچیاں
औलाद हो जाए अब इसको उनके ताल्लुक से ये कहा गया अगर मालिक आका इंतकाल हो जाए तो माली आज़ाद हो जाएगी इंतकाल के साथ और उसको आज़ाद औरतों को करे बराबर के हुकूक नहीं वो किसी से भी शादी कर सकते अगर बराबर आज़ाद और इस्लाम वफादारी यानी उसको खत्म किया सिरे से खत्म किया मीरास शादी के अजवाज
میرے اس سے خوشہ چرا لیا ہے. اب مردان نے اس غلام کو قید کر دیا اور چاہا کہ اس پر حد جاری کر کے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے. مالک باغ کا جا کے شکایت کیا مردان کے پاس، نے خوشہ چرا لیا ہے غلام. مردان اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر چوری کے الزام میں تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، سزا دینے پہ تیار ہو. مگر وہ مالک جو شکایت کا تھا بڑا بے چین مسلمان تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بولنے کی وجہ سے حد پہ حد زیادہ جاری ہو رہی. وہ پہنچا حضرت رافع کے پاس اور یہ سارا معاملہ پیش کیا. تو رافع نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھل کی چوری پر ہاتھ کاٹا نہیں جا سکتا، پھل کی چوری پر ہاتھ کاٹا نہیں جا سکتا. مالک جو شکایت کرا تھا، اگر دوسرا رہتا تو کٹنے دو ہاتھ، دوسرا ہو جاتا. مگر شاکی شکایت کرنے والا اس بات کے لیے بے چین ہے کہ میں شکایت تو کر دیا ہوں چوری کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ زیادتی ہو جائے، غلام کے اعتبار سے ہاتھ کاٹا جائے. دوڑتے پھر رہا ہے، دوڑتے پھرتے رافع کے پاس پہنچا. رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کہ بھائی ایسا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ بھائی پھل کی چوری پر ہاتھ کاٹا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا ذرا مردان کے پاس چل کے بولیے، میری بات تو نہیں سنے گا. آپ مردان کے پاس گئے حضرت رافع نے اور مردان کو یہ حدیث سنائی. مردان نے اس غلام کو فوری آزاد کر دیا. اس بنیادوں پہ آپ دیکھیے کہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کیے گئے. حضرت بلال سب جانتے ہیں، غلام ہیں، ان کا مقام دیکھیے. بڑے بڑے قریش کے لوگ حضرت عمر کے پاس بیٹھے انتظار کرتے ہوئے. اتنے میں معلوم ہوا کہ حضرت بلال آئے ہیں. خبر ہوئی حضرت عمر کو. حضرت عمر پر نفس نفیس باہر آئے اور آپ کے ہاتھ پیر چومتے ہوئے، ہاتھ چومتے ہوئے، گلے لگاتے ہوئے، گلے اپنے بوسہ دیتے ہوئے آپ کو اندر لے کے چلے گئے. اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے بولے یہ کیا ہماری بھائی بے عزتی ہے، بھائی ہم تو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں. تو یہ حضرت عمر نے ایسا کر دیا، ہماری بے عزتی کر دی، غلام کو لے کے چل گئے، ہم کو چھوڑ دیے. شکایت جب گئی تو حضرت عمر نے فرمایا جن کو تم غلام کہتے ہو اس کے غلام تو سب ہیں. جس کو تم غلام کہتے ہو اس کے غلام تو سب ہیں، اس کا مقام تو بڑا اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ حضرت جب معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو وہاں چاپ سنائی دی. تو حضرت بلال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم جانتے ہو جنت میں گیا تو مجھے تمہاری چاپ سنائی دی، چلنے کی آواز سنائی دی. یہ مرتبہ جو ہے اسلام نے غلاموں کو دیا ہے اور غلاموں کو یہ مرتبہ حاصل ہوا. اب اسلام نے غلامی کے تعلق سے قطعی طور پر کیوں نہیں کیا ہے، اعلان کیوں نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ دنیاوی وجہ، یہ تو اصطلاح شرعی پہلو بیان کیا. انسان پیدا ہوتا ہے اور غلامی میں رہتا ہے. غلامی سے آزادی انسان کے لیے مقدر میں نہیں ہے. انسان کے لیے یا تو وہ نفس کا غلام ہوتا ہے، یا تو اپنے مفادات کا غلام ہوتا ہے، کسی طاقت کا غلام ہوتا ہے، کسی پیسے کا غلام ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں غلامی نظر آئے گی آپ کو، کبھی کمی نہیں تھی، بغیر اس کے نہیں رہ سکتا انسان، ہے تو غلامی میں رہتا ہے.
دنیا میں دو ہی غلامی ہے. اگر یہ جو غلامی میں نے تذکرہ کیا، نفسانی غلامی، نشہ شیطان میں، یہ غلامی پوری شیطان کی غلامی ہے. انسان یا تو شیطان کی غلامی میں رہے گا یا اللہ کی غلامی میں رہے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس کو بچنے کا. اللہ کی غلامی میں رہے گا تو زندگی کامیاب گزرے گی. شیطان کی غلامی میں رہے گا کچھ حد تک تو فائدہ ہوگا، مگر آخرت میں جہنم ہے. دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس پس منظر میں قرآن نے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی غلامی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. چائلڈ لیبر کی شکل میں موجود ہے، امریکہ کے تحت غلامی چل رہی ہے، کسی نہ کسی نظریے کے تحت غلامی چل رہی ہے. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ غلامی تو ہر وقت موجود ہی رہے گی، مگر اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ تم اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. اور غلامی کی شکلیں کیا بنیں گی قیامت تک نہیں معلوم. اسی لیے لاہے عمل بنا کر چھوڑ دیا گیا. انسانوں کو برابر کا درجہ دے کر، مواقع دے کر، ان کے حقوق کو بیان کر کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ دیکھو بات ایسی ہے، ایسی کرنا ہے. ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، عبد اللہ بن جاؤ، عبد الشیطان مت بنو. اس اعتبار سے اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں گے تو غلامی کے تعلق سے جو اسلام نے کہا ہے کہ وہ بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ مختلف لوگ خالی جذباتی طور پر مطالب نکال کر خالی جسمانی غلامی یا نفسانی غلامی اس قسم کی بات کریں گے تو غلامی کے تصور کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آج کی دنیا میں جب کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو ان سے گفتگو اسی انداز میں کرنی چاہیے. شرعی بات ہو تو شرعی بات کریں. آپ نہیں کر سکتے کسی عالم کے پاس لے جا کے بٹھا دیں. مگر دنیاوی اعتبار سے تو آپ بات کرنے کے موقف میں ہیں. اس کو آپ دلیل دے کے بات کر سکتے. آج کی دنیا میں ہم جو گزر رہے ہیں کیسا تنگ دائرہ ہمارا اطراف جو دائرہ تنگ ہو رہا ہے، کیا غلام بنانے کے لیے تو تیار ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اجازت نہیں ہے وہ کرنے کی، آپ کو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اس پہ چلنے کی اجازت نہیں. کیا مطلب ہو؟ آپ کے حقوق پامال کر دی جائیں، کیا ہے مطلب؟ کہ کسی نہ کسی تیرے غلامی میں لے لیا جائے. اللہ کے بندے ان حالات سے گھبراتے نہیں، اللہ کی غلامی میں رہتے. ہمیں دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہم کو اللہ کی غلامی میں رکھے، کسی دوسرے کی غلامی میں نہ دے، یہاں تک کہ ہماری نفس کی غلامی سے بھی ہم کو محفوظ رکھے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.